لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسے کام بھی ہیں کہ جن سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جائز ہی نہیں بلکہ گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے کچھ کام ہیں جن سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے تو ثواب تو چھوڑو بلکہ وہ انسان گناہ گار ہوگا۔ وہ کون سے کام ہیں، کن کاموں سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ اور عام طور سے انسان ان کاموں میں بسم اللہ پڑھ بھی لیتا ہے دھوکے سے، اور بعض دفعے کچھ ناواقف لوگ جان بوجھ کر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو خبردار ہو جانا چاہیے، باخبر ہو جانا چاہیے کہ وہ ایسی غلطی ہرگز نہ کریں۔ سب سے پہلے چیز کہ جب انسان صحبت اختیار کرے، میاں بیوی آپس میں جب صحبت کریں، مباشرت کریں، تو اس ارادے سے پہلے، جیسے ہی ان کا ارادہ ہو کہ ہم بستر ہونا چاہتے ہیں، تو جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوں اس ارادے سے تو بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ صحبت شروع ہو گئی ہے، ہم بستری شروع کر چکے ہیں، تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز، ہم جوا کھیلیں، مثلا کوئی انسان پتے کھیلتا ہے، تاش، تو ویسے ہی ناجائز چیزیں حرام ہیں تو ان سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے تو وہ انسان بہت بڑا گناہ گار ہے، ثواب تو چھوڑو اس پر بہت بڑا اس کو گناہ ملے گا۔ کیونکہ جو جوا کھیلنا ہے یہ حرام ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے کہ اس کام کو میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نام سے جب کوئی نیک کام شروع کیا جائے گا تو اس کو اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ اب چونکہ یہ تو حرام ہے جوا کھیلنا، اس سے پہلے کوئی انسان یہ کہے کہ میں اللہ کے نام سے جوا شروع کر رہا ہوں، تو بتائیے کتنی اللہ تعالیٰ ناراض، ظاہر سی بات ہے کہ ہوگا، تو اس لیے اس پر گناہ ہے۔ اسی طرح سے ہم شرط وغیرہ لگاتے ہیں کسی بھی بات پر کہ ہم اتنا پیسہ دیں گے، تو یہ بھی ایک قسم کا جوا ہے۔ یہ کوئی بھی شرط لگائی جائے یہ بھی جوا ہے، تو انسان شرط لگائے اور اس میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو وہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح سے بیت الخلاء میں داخل ہو گیا، لیٹرنگ میں جانے کے بعد، اس لیٹرنگ میں جب داخل ہو جائے اس کے بعد اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے تو پھر وہ گناہ گار ہے، بلکہ لیٹرنگ جانے کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور باہر نکلنے کی دعا ہے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو اگر کوئی انسان لیٹرنگ میں داخل ہو جائے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر اس کو چاہیے کہ لیٹرنگ میں جانے سے پہلے وہ اس دعا کو، جو لیٹرنگ میں جانے کی دعا ہے، اس دعا کو وہ پڑھ لے۔ اس کے علاوہ کوئی انسان کسی ایسی غرض سے گھر سے نکلے کہ میں گناہ کے کام کے لیے جا رہا ہوں، مثلا چوری کرنے، ڈکیتی ڈالنے، یا سود پر پیسہ لینے، یا اس طرح کے کسی بھی کام کے لیے، گناہ کے کام کے لیے نکل رہا ہوں، پھر اس کے بعد وہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ یعنی کہ کسی انسان کا کوئی غلط کام کرنے کی نیت ہے، پھر اس پہ وہ اللہ کے نام سے اس کو شروع کرے، اللہ کے نام پڑھ کے اس کام کو سٹارٹ کرے گا تو پھر وہ انسان گناہ گار ہے۔ دو لفظوں میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے، بلکہ ضروری ہے، سنت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے۔ لیکن ہر اس کام سے پہلے جو ناجائز ہے، حرام ہے، اس کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ انسان پڑھنے والا گناہ گار ہوگا۔ کیونکہ جن کاموں کو اللہ نے منع کیا ہے، جن کاموں کو کرنے سے روکا ہے، ان کاموں کو انسان کرے پھر اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان گناہ گار ہی ہوگا۔ تو اس لیے ہم کوئی بھی کام کریں تو جن کاموں سے پہلے، جو ہم نیک کام کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کو اللہ تعالیٰ ہمارے پار لگائے گا، نیک اور جائز کام کو۔ اور اگر ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہیں، تو پہلے تو وہ ناجائز کام کرنا گناہ، اس کے بعد پھر آپ اس کو اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تو اور زیادہ گناہ۔ تو اس لیے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اول تو یہ کہ ایسے گناہ کے کام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ جو میں نے بات بتائی کہ صحبت کے دوران یا لیٹرنگ میں جانے کے لیے، تو جب اگر لیٹرنگ میں انسان داخل ہو جائے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھے، اور جب صحبت کرنے لگے تو پھر دوران صحبت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے۔